آج ایک نئے سلسلے کا آغاز ہے اور ہم آغاز کر رہے ہیں غالب کی مشہور غزل سے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یہ شعر مطلبی ہے اور سر دیوان غالب بھی ہے۔ اس میں تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو نقش کی شین زیر کے بغیر ہے کہ وزن اس کا جو ہے وہ فعلاتن 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 فعلن ہے۔ غالباً غالب کے کلام میں یہ سب سے مشہور شعر ہے اور سب سے زیادہ کنٹروورشل شعر ہے کہ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف طریقے سے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے ملک فیصل صاحب سے سنتے ہیں کہ اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے۔ ملک صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بہت شکریہ، ایک کافی عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ بزم ادب اور موسیقی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک اس محفل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کے ادب پر بات کریں گے۔ شاید اس میں موسیقی تو نہیں ہوگی، لیکن ادب پر بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں ابتدا میں آپ میں سے میرا خیال ہے اکثریت اس بات سے واقف ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور ایک تو معنوی اعتبار سے ہر کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لیکن میں تو واقعی میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، اور طالب علم بھی میں جو ہوں وہ اصل میں ریلیجیس اسٹڈیز کا ہوں، انفیکٹ دین علوم، یعنی علوم دینیہ آپ کہہ لیں جس کو۔ لیکن یہ ادب کے ساتھ میرا چونکہ تھوڑا سا شغف ہے، اس لیے ہم اکثر ادب کی محفلیں اس طرح کی ہم برپا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرا بنیادی طور پہ پنجابی ادب کے ساتھ زیادہ شغف ہے، لیکن چونکہ اردو بھی ہماری زبان ہے تو اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ لگاؤ ہے، اور بہت ہی کم فارسی، اور غالباً اس سے بھی کم عربی ادب کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق ہے جتنا ضرورت کے تحت کچھ پڑھا یا سیکھا یا سنا ہوگا۔ تو لیکن اردو ادب میں بھی خاص طور پہ جب ہم اقبال کو اور غالب کو ہم نے چوز کیا ہے تو یہ ایک بڑا قدم تھا۔ تو اس لیے میں شروع میں یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں، نہ تو میں کوئی شارع ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ ہی بہت سچی بات آنیسٹلی بتا رہا ہوں، یہ کوئی یعنی کثر نفسی سے کام لے کے نہیں بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت کم پتہ ہے۔ میں یعنی جتنا سنا یا کچھ ادھر ادھر سے پڑھا یا سمجھا ہے، اس کی ہم یہ اس طرح کی محفل جو ہے وہ برپا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میرا پہلا، چونکہ مجھے شروع میں ہی تھوڑا سا پریشر فیل ہو گیا، تو میں نے کہا کہیں توقعات آپ کی مجھ سے زیادہ نہ ہو جائیں۔ تو اب میں اس کو پڑھتا ہوں، اور پڑھنے میں ظاہر ہے کہ جو جن کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بھی اس کو واہ واہ کرنے پہ تو مجبور ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ غالب کا کلام ہے۔ تو یہ ہے جی کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ غالب کا کلام جو ہے وہ بہت سارے پہلوؤں سے اس کی اتنی خوبیاں ہیں، اور میرا خیال ہے میں بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، اس کی خوبیاں اگر بیان کرنا شروع کروں تو میرے پاس تو خیر الفاظ بھی نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، میں صرف ایک بات بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ
فیلٹ تھاٹ، ایک ہوتا ہے جیسے فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں. عام طور پہ اس طرح کے جو فنون لطیفہ ہیں اس میں ہمیں ایموشنز اور فیلنگز جو ہیں ان کا غلبہ نظر آتا ہے، لیکن یہ ایموشنز ہیں جو مطلب ایک وقت کے ساتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک طرف تھاٹس ہیں، یعنی تھاٹس کیا ہیں؟ فلسفہ. اور پھر جب اس کی بنیاد جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو وہ فلسفہ کمزور ہو جاتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ازمز جو ہیں آتے رہتے ہیں فلسفے کے، اور 40-50 سال کے بعد ایک نیا ازم آ جاتا ہے، پھر 40-50 سال کے بعد پھر ایک نیا ازم آ جاتا ہے. تو یہ فلسفہ ہے، یہ تھاٹس ہیں. لیکن جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، فیلٹ تھاٹ، تو یہ ہے وہ اعلیٰ کلام جسے آپ کہتے ہیں، جو میرے خیال میں غالب کو غالب بناتا ہے. کہ ایسے احساسات، یعنی جو گندے ہوئے ہیں آپ کی عقل اور آپ کے فہم کے گوناگون نتائج سے. امام فراہی کی ایک کتاب ہے جمرۃ البلاغہ، اس میں انہوں نے شعر کی حقیقت بتانے کی، ویسے شعر کی حقیقت ایک اور کتاب ہے، وہ امام شبلی کی ہے، شبلی نعمانی کی، لیکن جمرۃ البلاغہ میں امام فراہی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شعر ہوتا کیا ہے. تو اس میں انہوں نے بہت ساری تفصیل بیان کرنے کے، میں اس کا کرکس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو انسان کے اوپر جو کچھ بھی واردات، یعنی اس کے باطن کے اوپر جو واردات گزرتے ہیں، انسان کے باطن کے اوپر جو واردات بھی گزرتے ہیں، ان کا لطیف انداز میں بیان، ان کا لطیف انداز میں اظہار، یہ ہے شعر. اور یہی وہ بات ہے جو ابتدا میں نے عرض کی کہ یہ اصل میں ایک فیلٹ تھاٹ ہے، یعنی پہلے اس کو آپ کے باطن نے محسوس کیا اس بات کو، اور پھر اس کو سوچ سمجھ کر بیان کرنے والے نے لطیف انداز میں بیان کر دیا. یہ ہے شعر. تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اقبال اور غالب بنتے ہیں. یہ ان کی بڑی خوبی ہے.